حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کفار اور مشرکین کے خلاف طاقت کا، قوت کا استعمال کرنے کی اجازت دی. اللہ رب العالمین نے ان کفار اور مشرکین کے خلاف جنگ اور جہاد کا حکم دیا کہ جو کفار اور مشرکین ہمیشہ سے لگاتار پے در پے مومنوں پر حملہ کر رہے تھے، مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے تھے. اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ تم ان کو جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو اور ان کو اس جگہ سے نکالو جیسا کہ ان لوگوں نے تم کو نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک اور شدید ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے مسجد حرام کے اندر جنگ اور قتال نہ کرو. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ مسجد حرام کے اندر تم سے لڑائی نہ کریں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ لوگ تم سے مسجد حرام کے اندر بھی قتال کریں، جنگ کریں، تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا اسی طریقے سے بدلہ ہوتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی کہ جہاں کہیں کفار اور مشرکین کو تم لوگ پکڑ سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو اور ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہو تو تم کرو. اور جس طریقے سے کفار اور مشرکین نے ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو اپنے گھروں سے، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم بھی ان کو ویسے ہی نکالو. اور فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ فساد جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہاں فتنے سے مراد شرک اور کفر ہے، یعنی کفر اور شرک کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ جو ہے دنیا کے اندر زمین کے اوپر ہمیشہ سے قتل سے بھی زیادہ خطرناک اور اذیتناک ہوا کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اللہ نے کہا کہ مسجد حرام کے اندر مسجد حرام کا احترام کرتے ہوئے، حرم کا احترام کرتے ہوئے کفار اور مشرکین کے خلاف مسجد حرام میں جنگ نہ کرنا، الا یہ کہ اگر کفار و مشرکین تم سے مسجد حرام کے اندر بھی اگر جنگ کرنے لگ جائیں تو تم بھی پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا. یہ آیت کریمہ اکثر و بیشتر کفار اور مشرکین جو ہے، دشمنان اسلام جو ہے، اس آیت کریمہ کو لے کر اسلام کے تصور جہاد کا غلط تصور اور غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ باتیں لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر کافروں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں اس طریقے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں کہیں تم کفار کو پاؤ ان کو قتل کرو. یہ صرف آؤٹ آف کنٹیسٹ سیاق و سباق سے کاٹ کر آیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تاکہ اسلام کے چہرے کو بدنام کیا جائے. حالانکہ ان آیتوں کے اندر اور اس سے پہلے آیتوں کے اندر یہ بات واضح ہے کہ دنیا کے عام کفار اور مشرکین کے خلاف
اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے کبھی قتل کی اجازت اور جہاد کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کہا کہ جو کفار و مشرکین تمہارے ساتھ برسر پیکار ہے، تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تم کو اذیت دیتے ہیں، تم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تمہارا قتل کرنے کے در پہ، ایسے کفار و مشرکین کے خلاف تم جہاد کرو اور ایسے کفار و مشرکین کو تم قتل کرو۔ لہٰذا یہ چیز جو یہ دفاعی چیز ہوئی، یعنی اپنی دفاع کی خاطر، اپنی جانوں کی دفاع کی خاطر، اپنے مال کی دفاع کی خاطر، اپنے عزت و احترام کی دفاع کی خاطر، اپنے عزت و عصمت کے احترام کی خاطر جہاد کرنا، جنگ کرنا، یہ تو دنیا کا ہر قانون بھی کہتا ہے، دنیا کا ہر مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا اسلام کا جہاد بھی اسی قسم کا جہاد ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوگ باز آ جائیں جنگ سے تو یقیناً اللہ رب العالمین بھی غفور اور رحیم ہے۔ پھر فرمایا کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کے ساتھ اس وقت تک جہاد کرو جب تک کہ فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا دین غالب نہ آ جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ لوگ باز آ جائیں جنگ کرنے سے تو پھر کافروں کے علاوہ کسی اور پر دشمنی نہیں ہے۔ فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کی ادلا بدلی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو لوگ تم پر زیادتی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرو کہ جتنی کہ ان لوگوں نے تم پر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کفار اور مشرکین کے ساتھ انہی کے اطاعت سلوک کرنے کا ایمان والوں کو حکم دیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر کفار و مشرکین حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہیں، اس میں اگر جنگ نہیں کرتے تو تم بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرو اور اس کے اندر جنگ نہ کرو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں کا کفار و مشرکین بھی اسلام سے پہلے احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر اکثر و بیشتر وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ایمان والوں کو کہی کہ اگر کفار و مشرکین ان مہینوں کا احترام کریں اور ان میں جنگ کرنے سے اگر پرہیز کریں تو تم بھی جنگ کرنے سے پرہیز کرو۔ لیکن اللہ نے اس بات کی بھی تاکید کی کہ اگر کفار و مشرکین تمہارے خلاف ان مہینوں کے اندر بھی جنگ کرتے ہیں، ان مہینوں کے اندر بھی جہاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی اجازت دی کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کرو جس طریقے سے کہ وہ تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ کفار و مشرکین کا بدلہ لینے کے معاملے میں بھی انصاف کے ساتھ کام لو، یعنی ان پر اتنا ہی ظلم کرو کہ جتنا وہ لوگ تم پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، یعنی ایمان والوں کو جہاد کے اندر بھی دشمنوں کی دشمنی نبھانے کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا واحد مذہب ہے اور اسلام کی ایک ایسی انوکھی تعلیم ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی قانون کے اندر اس طریقے کی انصاف پسند تعلیم ہم نہیں دیکھتے۔ دشمنوں کے ساتھ بے انصاف کا معاملہ کرنا، دشمنوں کے ساتھ جان کے دشمنوں کے ساتھ بے انصاف کا معاملہ کرنا، یہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، دشمن کی دشمنی میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اللہ کے راستے میں انفاق کرو، صدقہ اور خیرات کرو، اور اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت اور تباہی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین واحسنوا، اور احسان کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ خاص طور پر جب کفار و مشرکین کے خلاف جنگ کا معاملہ ہو، مومنوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے اور مومنوں کے لشکر کو مضبوط کرے، اور معاشی طور پر، اصلاحی طور پر اور ہتھیاروں کے طور پر مسلمانوں کے لشکر کو، مسلمانوں کی فوج کو مضبوط کرنا،
یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں تم ہلاکت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات نہ کرو گے، ایمان والوں کے لشکروں کو مضبوط نہ کرو گے، تو تم اپنے ہی ہاتھوں ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ یا پھر اللہ رب العالمین کے خلاف اگر گناہوں پر گناہ کا ارتکاب کرو گے تو پھر اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ احسان کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کے اور عمرے کے احکامات بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔